بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ چلے تھے جب مدینے سے تو ایک جہاد حسین نے کرنا تھا، ایک جہاد زینب نے کرنا تھا۔ عصر عاشور تک کا جہاد حسین کے ذمہ تھا، عصر عاشور کے بعد کا جہاد زینب کے ذمہ تھا۔ حسین کا جہاد ختم ہوا، زینب کا جہاد شروع ہوا۔ شمر کا خنجر، خولی کا نیزہ، بطول کے بیٹے کا سر، ہاتف غیبی کی صدا، الا قتل الحسین بکربلا عطشانا، دنیا والوں حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ جانتے ہیں نا، یہی وہ یاد ہے جو آپ کو کرنے کے لیے مولا نے کہا تھا کہ جب حسین کی سفینہ نے بابا کے کٹے ہوئے سر سے یہ آواز سنی، شیعتی مائن شربتم فاذکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور سمعتم بغریب، اگر کسی غریب کا سنو حسین کو یاد کرنا۔ اجرکم اللہ، علی ذبح الحسین بکربلا عطشانا، دنیا والوں حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ آسمان سے خون برسا عزادارو، جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا خون برستا تھا۔ کربلا میں زلزلہ آیا، آندھیاں چلی، اب خبر کسی نے تو خیمے میں پہنچانی تھی نا، تو حسین کا ذوالجناح اپنی پیشانی پہ لہو لگائے خیام کی طرف چلا۔ تمہارے میرے پہنچوے مولا فرماتے ہیں، اپنی زبان حال میں کہہ رہا تھا، الظلیمہ الظلیمہ، ارے اس امت نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، اس امت نے رسول کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ عزادارو جب آیا گھرے خیمہ پہ تو 4 سالہ سکینہ کہ جب بابا کو ودا کیا تھا، اسی ذوالجناح کے ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، نہ لے جا۔ اب جو ذوالجناح واپس آیا، اپنے دونوں بازو ذوالجناح کے گلے میں ڈالے اور پوچھا، حل سوکے یا ابھی ام قتل عطشانا، اور میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا تو بتا، اور کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ میں کہوں گا بی بی پانی تو نہ پلایا۔ حسین کی ریش اقداس، شمر کا ہاتھ، خنجر کی ضربے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گزارو شام غریبہ شروع ہوئے جاتی ہے۔ تھک گئے ہوں گے نا دن بھر جلوس پہ رہ کر، ہم بھی تھک گئے پڑھ کے، لیکن ابھی تو زینب کو صدائیں بلند کرنی ہے۔ کل شب عباس پہرا دے رہے تھے، آج علی کی بیٹی پہرا دے گی۔ عزادارو ایک مرتبہ ذوالجناح جو خیام میں آیا، کسی بیوی کے بہن آئے، واہ محمدہ واہ علیہ، علی مارے گئے، مولا علی
ہوئے، کوئی بی بی قاسم کو رو رہی تھی، کوئی اکبر کا ماتم کر رہی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ فوج اشقیاء نے کہا لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ اب جو بیویاں اکبر و قاسم اور محمد حسین کا ماتم کر رہی تھی، یہ ماتم بھول گیا، ایک ماتم یاد رہا، ہمارا پردہ، ہماری چادر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ لگاتے بطول کے دروازے کو اگر آگ، تو شام غریبہ خیام کو آگ نہ لگائی جاتی۔ عزادارو ان ظالموں نے خیموں کو آگ لگائی نا۔ ساتھ میں ایک عجیب جملہ مقتل میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے تھے حرکو بیوت الظالمین، دل دکھے تو معاف کیجئے گا، پردہ ڈالوں تو ڈالوں کیسے؟ آل محمد کے خیمے تھے نا، جلا رہے تھے آل محمد کے خیام کو، اور کہتے تھے ظالموں کے خیموں کو جلا دو۔ علی کے بچے شام غریبہ میں ظالم کہہ کے پکارے جا رہے ہیں، کہتے تھے ظالموں کے خیموں کو جلا دو۔ عزادارو خیمے جلنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی ام کلثوم، ایک ظالم نے گوشوارے چھینے، اجر رسالت کے طور پہ گوشوارے چھینے، لیکن ایسے نہ چھینے، ساتھ میں ایسا اجر رسالت دیا کہ کانوں سے لہو بہنے لگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نیزے سے چادریں لوٹ رہا تھا، میں خوف زدہ ہو کے دوڑی، اس لائن نے نیزے کا وار میری پشت پہ کیا، منہ کے بل حسین کی بیٹی زمین پہ گری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کس کس کی مصیبت سنو گے؟ دو بیٹیاں حسن کی گھوڑے کی ٹانپوں تلے کچلی گئی، مسلم کی 7 سالہ یتیمہ عاتقہ گھوڑے کی ٹانپوں تلے کچلی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے، اللہ آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ شاد و آباد رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھے۔ عزادارو بچے معصوم ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے، گھر سے باہر نکلیں گے، جو بھی دکھے گا نا اسے کہیں گے ہماری مدد کرو، ہمارے گھر میں آگ لگی ہے۔ جب فوج اشقیاء نے لگائی آگ، کوئی بچے خیام سے نکل کے جنگل کی طرف بھاگتے تھے، اور کوئی اتنے معصوم تھے جو جلا رہے تھے، انہی سے کہتے تھے مدد کرو، جو لوٹ رہے تھے انہی سے کہتے تھے مدد کرو، لیکن بدلے میں کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی چھڑکیاں دیتا تھا۔ یا زہرا جعلکم اللہ من الباکین الحسین، اللہ آپ کا شمار حسین پہ رونے والوں میں قرار دے۔ عزادارو ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، جلتے گئے خیمے، آخر میں ایک خیمہ بچا، علی کی بیٹی نے۔ عزادارو عجیب مقدر ہے سجاد کا، جب منصب امامت پہ فائز ہوئے تو پہلی بار سوال عجیب کیا گیا۔ علی کی بیٹی مسئلہ جانتی تھی لیکن امامت کی اہمیت بتا رہی تھی۔ جو بھی امام منصب امامت پہ فائز ہوا، بعد از منصب امامت سوال مختلف تھے، لیکن سجاد سے عجیب سوال کیا گیا۔ زینب نے آ کے کہا اے سجاد، جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے؟ تو سجاد نے کہا علیکن بالسہرا، بی اماں بالوں کا پردہ بنائے اور صحراؤں میں چلے جائے۔ 35 برس تک سجاد رہے زندہ، اکبر کو بھی روتا رہا، قاسم کو بھی روتا رہا، اور محمد کو بھی رویا، حسین کو بھی رویا، لیکن مولا کہتے ہیں جب بھی میں پھوپھی زینب کو دیکھتا تھا، جب بھی میں ام کلثوم کو دیکھتا تھا، علی کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا تھا،
مجھے شام غریبہ کا وہ منظر یاد آتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیویاں کبھی اس خیمے میں جاتی تھی، کبھی اس خیمے میں جاتی تھی، اداکاروں چل رہے ہیں خیام، پشت پہ اٹھا کے لائی ہے وقت کے امام کو علی کی شیر دل بیٹی۔ اجرکم اللہ۔ اداکاروں اگلی منزل کیا تھی؟ خیام جل چکے، بچے بکھر چکے، اب ظلم کی باری تھی حسین ابن علی پہ۔ اس لائن نے کہا گھوڑے دوڑاؤ، کئی گھڑ سوار آگے بڑھے، اور عزاداروں جو ماں کی قبر پہ جا کے حسین نے سلام کیا تھا، وہاں جو جواب آیا تھا وہ جواب آج پورا ہو رہا ہے۔ جب 28 رجب کو ماں کی قبر پہ سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، تو 3 جواب جو آئے تھے، علیکہ السلام یا غریب الام، اور ماں کے غریب حسین، ماں کا بھی سلام، علیکہ السلام یا عطشان الام، اور ماں کے پیاسے حسین، ماں کا بھی سلام۔ اگلا جواب آیا، اور میرا گھوڑے کی سمو تلے کچلا جانے والا حسین، ماں کا بھی سلام۔ وہی وقت آیا، حسین کا لاشا تھا، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑتے تھے، حسین کا گوشت گھوڑے کی سمو تلے کچلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایک مسئلہ بتائیے شریعت کا، عورت کا پورا بدن ساتر ہے یا نہیں؟ ایک بھی بال عورت کا نظر آ رہا ہو، نماز نہیں ہوتی۔ آج کی شب علی کی بیٹی نے نماز بھی پڑھنی تھی، علی کی بیٹی کے پاس چادر بھی نہ تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن آج کی شب میں بھی علی کی بیٹی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ ادھر سجاد کا سر سجدے میں رہا اور کہتے تھے سبحان قدوس، اللہ تیرا شکر ہے، ہم اکبر قتل کروا کے راضی، ہم عباس کے بازو کٹا کے راضی، ہم بابا حسین شہید کروا کے راضی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو صاحب اثبات الہدیٰ نے اس روایت کو لکھا ہے بڑی سخت، لیکن اگر دل دکھے تو معاف کیجئے گا، پر میں پردہ کیسے ڈالوں وقتاً پہ۔ عزادارو اب باری آئی حسین کو لوٹنے کی، کوئی نالین لے گیا، کوئی حسین کا لباس پہ ہاتھ ڈال رہا تھا۔ لباس کے اوپر عزادارو عرب ایک پٹکا باندھا کرتے تھے کمر کے ساتھ، بجدل بن سلیم المعروف جمال، یہ وہ لعین ہے جو اسے لوٹنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ظالم آیا، اس نے وہ پٹکا لوٹنا چاہا، زہرا کے بیٹے کا ہاتھ آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ جب ہاتھ آگے بڑھا، صاحب مدینہ سے مدینہ تک نے بھی اس روایت کو لکھا زدارو، اب جو حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اس لعین نے چاقو کے وار سے ایسا اجر رسالت ادا کیا کہ حسین کو بایاں ہاتھ آگے بڑھانا پڑا۔ اب جو بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، اس لعین نے چاقو کے وار سے یہاں بھی اجر رسالت دیا۔ ارے زہرا کی کمائی جنگلوں میں لٹتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اللہ نہ کرے کسی کی ماں کا آخری وقت قریب ہو، ماں کو اپنے درد بھول جاتے ہیں، یاد رہتی ہے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ اگر کوئی کہے بھی نا آپ کا تو آخری وقت ہے، آپ پہ تو یہ مصیبت ہے، آپ پہ تو یہ بیماری ہے، تو وہ یہی کہتی ہے مجھے اپنے درد بھول گئے، مجھے اولاد کے درد یاد رہتے ہیں۔ جو آئے ہیں پرسہ دینے یہی اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ اب بی بی سلام اللہ علیہ کو کربلا کے بعد اپنے درد بھول گئے، اپنی ٹوٹی ہوئی
تسلیہ بھول گئی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے یاد رہے، اپنا تماچا بھول گیا، سکینہ کے تماچے یاد رہے، حسین کی ماں کو اپنا گھر جلنا بھول گیا، خیام کا جلنا یاد رہا، حسین کی ماں کو اپنے دروازے پہ اونچا بولنا بھول گیا، حرکوا بیوت الظالمین یاد رہا، ارے حسین کی ماں کو اپنا دربار جانا بھول گیا، علی کی بیٹی کا بن پالان کے اونٹوں پہ سفر کرنا یاد رہا، اپنے تازیانے بھول گئے، سجاد کے تازیانے یاد۔ اللہ